حضور علیہ السلام دے دور اقدس دے اندر حضور علیہ السلام دے وقت دے اندر روزہ جڑا فرض آ نا اس دا طریقہ کار یہ آ مغرب دے ٹائم اذان آئیے افطاری کر لئیے کھاؤ پیو افطاری تو بعد جو کرنا ہے عمل زوجیت کھانا پینا ہے وہ تسی کم کر سکتے ہو عشاء تو بعد عشاء دی اذان آ گئی ہے تو ہر شے ختم روزے دا جڑا ہے وہ ٹائم افطاری دا ختم ہو جاتا عشاء تو بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا اور دوسرا طریقہ یہ آ کہ اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے اس نے افطاری نہیں کیتی تو سو گیا ہے تو اگلا روزہ اس دا شروع ہو گیا اس طرح دے واقعات صحابہ کرام نے نال گزرے ایک صحابی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہوں سن زمیندارے تو کھیتی باڑے تو کام کار تو واپس آئے گھر نو آخیا بھی ٹائم ہو گیا افطاری دا جلدی کر تیاری کر وہ تیاری کرن لگ پی تو آپ سو گئے تھکے آن کام دے اکھ لگ گئی تو ٹائم جڑا افطاری دا گزر گیا اگلا روزہ شروع ہو گیا جس وقت اگلا روزہ شروع ہو گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے پھر اگلے روزے افطاری پچھلے دی کی تھی کوئی نہ یوم وصال دے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو منع کیتے ہیں وصال دا معنی ہوندا ہے ملنا یعنی ایسے روزے جڑے لگاتار اس طرح رکھے جان کہ درمیان افطاری نہ ہوئے ڈیٹ اتے روزہ رکھ دے گئے شہری ٹائم روزہ رکھ لیا افطاری کیتی نہیں تو پھر روزہ رکھ لیا یعنی اس طرح یا افطاری کر لئیے تو ستے رہے آکھیا بھی چلو جڑا اٹھ کے روزہ رکھنا ہے میں تو نیند پوری کرا ایویں روزہ ہو جاسی بغیر سحری پھر افطاری ٹائم افطاری کر لئی تو ستے رہے انہیں آخیا روزہ نہیں رکھنا کھانا پینا نہیں ہے تو بغیر کھاون پیون تو نرنا روزہ ہو جاسی یہ یوم وصال دے روزے جڑے نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے کہ امت جڑی ہے دشواری چ مشکلات چ نہ پی جائے پہلے وقت جو روزہ ہوندا اس طریقے دا کہ افطاری کر لئیے عشاء دا ٹائم ہو گیا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا افطاری دا ٹائم ختم ہو گیا حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت بے ہوش ہو گئے اور عشاء دا ٹائم ہو جائے تو عمل زوجیت بھی جڑا ہے منع ہے کھانا پینا منع ہے کچھ صحابہ کرام دے اس طرح دے جڑے وہ واقعات انہاں دے نال ہوئے عمل زوجیت دے رات دے ٹائم تو رات جڑی روزے دی حالت ہے یہ منع کام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کیتی حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام بھی اس طرح دا جڑا ہے وہ جس وقت کام ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم اللیل الصیام الرفث الی النساء سورۃ بقرہ دی آیت ہے آیت نمبر 187 نمبر آیت اے میرے حبیب تہاڈی امت تے احسان کر دیتا احل حلال کر دیتا لکم تہاڈے واسطے لیلۃ الصیام روزیاں دی رات رمضان المبارک دی مہینے دی جی راتاں نے ہن حلال ہو گئے کھاؤ پیو عمل زوجیت صیام الرفث الی النساء ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تسی انہاں دے لباس ہو اور وہ تہاڈا لباس نہیں تسی انہاں دا پردہ ہو وہ تہاڈا پردہ نہیں تے اس طرح دا یعنی مطلب ہے کہ بندہ وہ اپنی بیوی دی گل نہیں دستا تے عورت بھی نہیں دستی کہ پردہ کیوں اللہ تعالیٰ بنایا ہے دونوں دا ایک فرمایا تسی لباس ہو ایک دوسرے دا تے پردہ رکھیا کرو ایک دوسرے دا جڑا ہے وہ خیال رکھیا کرو ایک دوسرے دا جڑا ہے یعنی جو کچھ بھی پردے دے اندر آ گئی تسی جانتے ہو علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم کنتم تختانون تسی خیانت کر دے اللہ نو پتہ اس بات دا کہ تسی
ਤਖਤਾਨੂਨ ਅਨਫੁਸਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ حضرت سلمہ بن قیس آپ دا جڑا ٹائم گزر گیا تے آپ نے افطاری کو نہ کی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گیا، یہ واقعہ گزریا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس واسطے امت محمدیہ نو رحمت دے چھڈی، رحم کیتا، احسان کیتا، فتاب علیکم وعافا عنکم، معاف کر دیتا ہے تانوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نال، فتاب علیکم، اپنی رحمت نال نواز دیتا ہے۔ اس امت تے اللہ تعالیٰ دے کڈے احسان نے، حالانکہ پہلیاں امتاں ہوا اسی طرح ہی روزہ رکھدی آئیاں نے، ہن بھی عیسائی رکھتے ہیں، بالکل عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن امت مصطفیٰ نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی سحری کریا کرو، تسی فجر تو پہلے روزہ رکھ لیا کرو، اذان آوے تے ٹائم ختم ہو گیا، فالآن باشروہن، ہن تسی مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو، اس دی جستجو کرو، تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے واسطے لکھ دیتا ہے۔ جڑے آکھدے نے نا جڑی لکھی ہو تے ڈھینی ہی ڈھینی، کئی آکھدے نے نا، رب دا فرمان ہے اس نو تلاش کرو، اس تے محنت کرو، اس تے جڑا ہے اس دی طلب کرو، اپنا بھی کوئی جڑا ہے تسی کوئی مائنڈ ایسا بناؤ، کوئی ایسا سوچ بناؤ، کوئی عمل ایسا بناؤ کہ تسی اس چیز نو حاصل کرنے والے بنو، وہ لینا بہ رہے ہو کہ جڑی لکھی ہو تے ڈھی جانی ہے۔ فرمایا جو اللہ نے لکھ دیتا ہے اس نو تلاش کرو، ڈھونڈو اس نو۔ عمل زوجیت حالانکہ اس دے اندر ہے، عمل زوجیت جڑی ہے جدو اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے جو میں لکھیا ہے وہ لبو، تے لبن واسطے پہلے تے بیوی لبی دی ہے نا، اولاد واسطے کہ اولاد میں چنگی جمنی، عورت چنگی ہوئے گی تو اولاد چنگی ہوئے گی، باپ چنگا ہوئے گا تو اولاد چنگی ہوئے گی، پہلے تے یہ جوڑی چنگی لبو نا۔ ماواں جڑا ہے وہ ماواں نو آکھدے باپ بھی وچ ہوندے نے، باپاں دا بھی کردار ہوندا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد محترم انہاں دا کردار کڈا، کیسے وہ عظیم انسان، عبادت گزار، تقوی اور پارسائی انہاں دی کتنی اعلیٰ ہے، تسی واقعات سنے نے انہاں دے، سنے ہوئے نے نا، تے انہاں دیاں اولاداں بھی اتنیاں ہی نیک پھر۔ ہاں ماں دا جڑا ہے وہ زیادہ ہوندا ہے وچ، ماں دی طرفوں جڑی وہ صلاحیت، ماں دی طرفوں جڑا ہے اس دا جڑا ہے نقشہ اس دے اندر سے وہ زیادہ وچ ہوندی ہے۔ یہ ڈاکٹری طبی معاملہ ہے، وہ دستے ہیں کہ دو حصے ماں دے نے ایک حصہ باپ دا ہوندا ہے، یہ ڈاکٹر دستے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے لکھ دیتا ہے اس نو تلاش کرو تسی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اتنی دیر تک کھاؤ پیو جتنی دیر تک سفید دھاگا ڈورا نہیں نکل آتا تے سیاہ نہیں چھپ جاتا، فجر تک۔ من الفجری، فجر سے لفظ آ گیا وچ، جویں ہن تانوں کئیاں نوں وچ سمجھ نہ آئی ہو سی، اسی طرح اس وقت بھی کئیاں نوں نہ سمجھ آئی، کئیاں دھاگے لے لے ایک سفید ایک کالا، وہ ویکھن لگ پے کالا جڑا چٹا ہو جانا ہے، چٹا کالا ہونا ہے، تو اس وقت جڑا ہے نا کھانا پینا بند کر دینا۔ اب وڑ کے دس دے ہوندے ہیں کہ کیڑی جنی دیر تک نظر نہیں آندی اونی دیر تک کھا سکتے، وہ یعنی حالانکہ حکم ہے فجر، اس تو مراد پو پھٹ پاؤنی، صبح صادق اذان دا ٹائم اس تو مراد ہے۔ اس وقت ایک صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک رکھیا کالا داگا تے ایک چٹا سرانے تھلے، سو گئے صبح اٹھے روزہ بھی رکھیا رات نو، وہ ویکھ دے رہے ایک کالا جڑا چٹا ہو جانا ہے تے چٹا کالا ہونا ہے، وہ ہویا کونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ کو نہیں ہوندا پیا، فرمایا آ داگا ہے، آسمان والے پاسے ویکھ، صبح صادق جڑی ہے پو پھٹ پاؤنی، اس تو مراد یہ ہے۔
ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ, 5:07 ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੀਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੜ ਦੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਦੂਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨਲ ਫਜਰ, ਫਜਰ ਤੱਕ, ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਸੁੰਮਾ ਅਤਿਮੁ ਸਿयाम ਇਲਲ ਲੈਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰਬ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ, ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਕਵਾ ਅਪਣਾਓ, ਮੁੱਤਕੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੁੱਤਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈੜਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਨੀਅਤ ਇਰਾਦੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ। ਵਲਾ ਤੁਬਾਸ਼ਿਰੂਹੁੰਨ ਵਅੰਤੁਮ ਆਕਿਫੂਨ ਫਿਲ ਮਸਾਜਿਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਇਤਕਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੇ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਕਾਫ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਫਿਲ ਮਸਾਜਿਦ, ਇਤਕਾਫ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਕਾਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਰਾਤੀ ਇਤਕਾਫ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਲੇ ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਹੈ। ਨਫਲੀ ਇਤਕਾਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਇਤਕਾਫ, ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇਤਕਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਤਕਾਫ और रात के टाइम में उस वक़्त अमले ज़ौजियत मना है। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह दियां हद्दां ने, अल्लाह ने टक ला दिते ने, हद बांध दिती भी इस तो अगा नहीं जाना। फला तक़रबूहा, ते इस हद दे करीब भी ना जाओ, ये अल्लाह दियां हद्दां ने, फलांगनी हद टपनी ते एक पासे। फरमाया इस हद दे जिहड़ा है खिलाफ वर्जी ना करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, अल्लाह ताला वाज़िया अपनी आयतां अहकामात बयान कर रहा है लिन्नास लोगां वास्ते, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो मुत्तकी परहेजगार बन जाण। इनू आखदे ने तकवा, अल्लाह दियां हद्दां नूं जिहड़ा है उन्हां दा ख्याल रखना, अल्लाह दे अहकामात उन्हां ते अमल करना, जिथों रोकिया उत्थों रुक जाना। लअल्लकुम यत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी नेक बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। परहेजगार वो ही हुंदा है ना, डॉक्टर किसी नूं आखे भी तू परहेज करना है, मतलब की है जिहड़ी शै दसी है भी आ नहीं खानी, आए उसका मतलब है ना। हुण अल्लाह ताला परहेज जिथों जिथों दस्सिया सानूं भी इस काम तो भी परहेज, इस तो भी परहेज, इस तो भी परहेज, वो भी साडी कोई सेहत दे ख्याल वास्ते। इस दे अंदर रूहानी सेहत भी खराब हुंदी है इन्हां नाफरमानियां दे नाल, ते जिस्मानी सेहत भी खराब होंगी। इत्थे भी परहेज है, ये गुनाह जिहड़े ने अगली जिंदगी नूं खराब कर देंदे ने, आखरत दी जिंदगी नूं, कबर दी जिंदगी नूं। ये परहेज उस तो वड्डा है। ते दस्सिया किन्ने, रब ताला ने दस्सिया सानूं, जिस पैदा कीता है उसे परहेज दस्से हुए ने, क्या काम जिहड़े ने छड्डदे पे है।